السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 189واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل کا سبق میں نے جیسے ہی بھیجا، بہت سارے بھائیوں نے میرے سفر کے حالات پوچھے، خیر و عافیت پوچھی۔ ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ہی کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا سفر بہت کامیاب رہا۔ جس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مجھے بھرپور کامیابی عطا کی۔ میں اپنے ان تمام میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور الحمدللہ ان تمام ہی کی مہمان نوازی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائی۔ اس سفر میں ایک اور خاص بات یہ رہی الحمدللہ کہ آخر میں ایک دن مجھے مرکز نظام الدین میں گزارنے کا موقع ملا، کیونکہ میری نیت ہی تھی کہ میں نے کہا جب میں وہاں سے گزر رہا ہوں تو جاتے ہوئے تو مشکل ہے، لیکن واپسی میں انشاءاللہ ایک دن وہاں پہ قیام کروں گا، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی صحبت میں ایک دن گزار کر پھر اس کے بعد اپنے گھر پہ واپس لوٹوں گا۔ اور ہوا بھی ویسا ہی الحمدللہ جیسے میں نے ترتیب بنایا تھا۔ تو منگل کے دن صبح فجر کی نماز سے پہلے میں نظام الدین اتر گیا۔ مرکز پہنچنے کے بعد وہاں پہ فجر کی تیاری چل رہی تھی۔ اپنا سامان وغیرہ رکھ کر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے میں بھی اعمال میں جڑ گیا۔ الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی کی بات تھی۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مجھے اس میں بشاشت کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ملفوظات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں تھوڑا وقفہ ملا ناشتے وغیرہ سے فراغت کے لیے، میں بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہوا۔ پھر غسل وغیرہ کر کے دوسرے کپڑے بدل کر مرکز نظام الدین کے پیچھے ہی محبوب الہی حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، میں وہاں پر گیا۔ خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، اور اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کچھ وقت گزارا۔ اس میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت سے سننے والے جو ہے ان کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بولے بھائی ہم جب مرکز گئے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں ان تمام کو بتا دوں، میرا آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے۔ میں جب بھی کبھی نظام الدین جاتا ہوں تو یاد سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل مرکز کے پیچھے ایک 50 قدم کے فاصلے پر ہے، کوئی زیادہ دور جانا نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی شہر میں، کسی بستی میں آپ پہنچے، اتفاقاً پہنچو یا وہاں سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کسی اللہ والے کے قبر کی زیارت کے لیے آپ چلے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے مستقل اپنے گھر سے سفر کرنا اس کو علماء نے منع فرمایا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں ایک اور مقصد کے لیے پہنچے اور پھر فوراً قریب میں ہی وہ چیز ہے تو جانے میں کیا حرج ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے میرے محترم بزرگوں، ہم لوگوں نے دین میں اتنی زیادہ افراط اور اتنی زیادہ تفریط کر دی ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے اس کو دین کی اصل، دین کی جڑ اور دین کی بنیاد بنا دیا۔ یعنی ہم نے اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا کہ یہی اوریجنل دین ہے، یہی اصل دین ہے، اس کے علاوہ ہم نے تمام چیزوں کو غیر اہم بنا کے رکھ دیا۔ جو آدمی جس فیلڈ، جس لائن کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے نزدیک بس وہی چیز جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم دین کے باقی جو شعبے ہیں
ان کو اپنی نزدیک اپنے نظر میں حقیر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دین سے جیسے مکمل طور پہ ہم نے استفادہ حاصل کرنا چاہیے ہم نہیں حاصل کرتے۔ تو قرآن میں اللہ نے ہم کو امت متوسطہ کہا ہے، ہم درمیانی چال چلنے والی امت ہے، ہم میانہ رو ہے، ہم بیلنس کے ساتھ میں چلنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے اعمال میں، اپنے معمولات میں، ہر چیز میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے میانہ روی کا، اس میں زیادہ افراد بھی نہ ہوں، اس میں زیادہ تفرید بھی نہ ہوں، کسی چیز کو اتنا زیادہ گرایا بھی نہ چاہے کہ اس کی اہمیت ختم ہو کے وہ بے ادبی میں داخل ہو جائے، اور کسی چیز کو اتنا بھی زیادہ اوپر نہ اٹھا دیا جائے جس کی وجہ سے وہ جو چیز ہے وہ کفر اور شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اس کو درمیانہ ہم لوگوں نے لے کر چلنا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہوں کہ بعض لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانے میں کیا فائدہ ہے، اس کے لیے تو ہم آئے ہوئے نہیں ہیں۔ انہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں بعد میں وہ ہمایوں کے مقبرے کو، قطب مینار دیکھنے کو، سنسد بھون دیکھنے کو، اور دلی گیٹ دیکھنے، انڈیا گیٹ دیکھنے کو، اور وہاں پہ دوسری جو تاریخی چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کو اہم سمجھتے ہیں۔ تو یعنی ان کے نزدیک انڈیا گیٹ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمایوں کا مقبرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنسد بھون دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جامع مسجد کے علاقے میں شاپنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لال قلعہ دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ ہر جگہ پیدا ہو رہا ہے تو صرف اس بات کو لے کر کہ بھئی ہم نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کیوں کریں، حالانکہ آپ دین کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چلو۔ اتنے دور جب آپ گئے ہوئے ہیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ وہ کون ہے؟ معمولی ہستی ہے وہ اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ اپنے زمانے کے ابدال تھے، وہ اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، عارف باللہ تھے، ان کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں صرف شارٹ کٹ میں یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ وقت کے خلاف انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا۔ بادشاہ ان کے یہاں پہ جو لنگر چلتا تھا اس کا خرچ برداشت کرتے تھے، جس میں 3000 لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ بادشاہ نے کہا فتویٰ واپس لو ورنہ ہم تمہارے لنگر کا جو خرچ ہے وہ روک دیں گے۔ آپ نے اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا، کہا کہ فتویٰ میرے گھر کا نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کے اوپر مصر رہے۔ بادشاہ نے جو بیت المال سے یا بادشاہ کے خزانے سے امداد ملتی تھی اس کو روک دیا، اور 1 مہینے کے بعد اپنے وزیر کو بھیجا تحقیق کے لیے کہ جاؤ دیکھو حضرت کے یہاں تو فاقہ کشی چل رہی ہوگی، بھوک سے لوگ بل بلا رہے ہوں گے۔ اب جب وہ وہاں پہ آیا تو آ کر یہ دیکھا کہ پہلے جس خانقاہ کے اندر 3000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اب وہاں پہ 6000 لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس نے حال معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نے بادشاہ کی امداد رکتے ہی اعلان کیا کہ روزانہ ہمارے یہاں کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ باورچی نے کہا 3000 کھاتے ہیں۔ بولے اب اس کی کوانٹٹی ڈبل کر کے اس کو 6000 کر دو۔ اب 6000 لوگ کھانے لگے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو کہا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ ان کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، دوڑتے ہوئے ان کے قدموں میں آ کے گر گیا اور کہا حضرت اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے لیے اپنے خزانے کا منہ بند کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گردن جھکا کے اللہ کے ذکر میں مراقبے میں مشغول تھے۔ فوراً آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ خزانے تمہارے پاس میں ہیں؟ ارے جن خزانوں کی تم چوکیداری کرتے ہو نا، اس کے بعد آپ نے اپنا مسلح اٹھایا۔ بادشاہ نے جھانک کر دیکھا تو اس کے نیچے سے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی نہریں بہ رہی تھی۔ آپ نے کہا ہم پیر رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پیروں کے نیچے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا وہ مقام بنایا تھا۔ اسی لیے شاعر نے ان کی شان میں کہا تھا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتے ہیں۔ تو یہ سب قلندر تھے میرے بھائی۔ تو تم ادھر ادھر جانے کے لیے وقت ہے، وہاں جانے میں کیا حرج ہے؟ جو اپنے زمانے کے قطب تھے، تو میری تو عادت ہے، میں الحمدللہ وہاں پہ حاضری دیتا ہوں،
تھوڑی دیر قیام کرتا ہوں تاکہ ان کے اندر جو 100% صفات تھی اپنے اندر 1% بھی اگر آ گئی، اس کی تھوڑی سی جھلک بھی آ گئی، تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے میں ہی ہمارا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ تو وہاں سے فراغت کے بعد پھر میں واپس مرکز میں آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 6 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہاں پہ ادا کرنے کا موقع ملا۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی 4 مجلسوں میں نے شرکت کی، ان سے مصافحہ کرنے کا موقع ملا، ان کو سلام عرض کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ بس یہی میرے سفر کا خلاصہ ہے کہ مجھے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی صحبت کے اندر ایک مکمل دین گزارنے کا موقع ملا۔ اب آپ تمام لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، درود شریف کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ میں اہتمام کرے، اور انشاءاللہ آئندہ سے بھی اور آج سے بھی ہمارے اصلاح معاشرہ کا سبق جو ہے وہ مختصر رہے گا، یعنی لمبا نہیں ہوگا، کیونکہ دلی میں ہی ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہے ہمارے وقار النبی صدیقی صاحب، انہوں نے بھی میری بہت مہمان نوازی کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ انہوں نے یہی درخواست کی کہ مولانا آپ کا وقت تھوڑا کم رہا، تو چونکہ ہمارا جو سرکل ہے اس میں سب ہائر ایجوکیٹڈ اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹائم کا لیمیٹیشن بہت کم ہے، تو کم وقت رہے گا، ان لوگوں کو بھی سننے میں آسانی رہے گی، اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا ہوں کم سے کم وقت میں ہمارا سبق ہوا کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔